الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم سبحان اللہ۔ کل جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو تبوک سے رہ گئے تھے ان کے دو گروہ بن گئے، مخلصین کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک 7 لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف میں آ کر کے باندھ لیا، اور 3 وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں باندھا۔ ان میں ایک حضرت ہلال اور ایک حضرت مرارہ اور ایک حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کانا قائد کعب بن بنی ہے حین عامیہ، جس وقت حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، تو اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کو جہاں کہیں بھی جانا ہوتا تھا یہی لے کے جاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نابینا تھے اس وقت آپ نے مجھے ایک دن اپنا غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کا قصہ بیان کیا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ لم تخلف الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوۃ غزاها الا فی غزوہ تبوک۔ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی غزوات تھے کسی بھی غزوے میں پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ تو کہتے ہیں کہ اور پہلے جتنے بھی غزوات تھے ان میں جو بھی بندہ نہ جا سکتا تھا تو آقا علیہ السلام بھی اسے کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ نفیر عام ہوتا نہیں تھا، اعلان نہیں کرتے تھے کہ سارے چلو بھائی۔ یہ پہلا موقع آیا تھا جب اعلان کیا گیا کہ سب نے چلنا ہے۔ تو کہتے ہیں آج تک جب اعلان ہی نہیں ہوا تھا عام، تو پھر آقا علیہ السلام کسی پر کوئی عتاب کا معاملہ نہیں فرمایا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جس پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان فرما دیا عام طور پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عقبہ کی رات، وہ حج کے موسم میں بیعت کی تھی میں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ آپ فرماتے تواثقنا علی الاسلام وما احب ان لی بہا مشہد بدر۔ فرماتے ہیں میرے لیے بدر میں جانے سے بھی بڑی رات جو ہے وہ وہی رات تھی جس رات میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ فرماتے ہیں یہ الگ بات ہے وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں بدر کا ذکر زیادہ ہے، لوگ بدر کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ بدر سے بھی زیادہ بڑا موقع جو ہے نا وہ بیعت عقبہ کا تھا۔ جی کافروں سے چھپ چھپا کے ہم نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور آقا علیہ السلام کو آمادہ کیا اس بات پر کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں مدینہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے وہیں پر بیعت لی تھی۔ فرمایا کہ ہر طرح جس چیز سے تم اپنی ذات کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہو، ہر اس چیز سے میرا اور میرے گھر والوں کا، میرے بچوں کا بھی دفاع تم پر لازم ہوگا۔ یہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں ہم نے بیعت کی پھر آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسی بات پر کہ ہم ہر طرح آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرے نزدیک تو بڑی رات جو ہے نا وہ بدر سے بھی وہ بیعت عقبہ والی ہے۔ کون سی ہے؟ بیعت عقبہ والی، جس رات ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ فرماتے ہیں آج تک انی لم اکن قط اقوی ولا ایسر حین تخلفت عنہ، کوئی بھی رات کوئی بھی دن ایسا نہیں آیا تھا مجھ پر جتنی آسانی مجھے آج میسر ہوئی تھی۔
مطلب زندگی ساری کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں جمع نہیں ہوئی تھی، یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 2 اونٹنیاں اکٹھی عطا فرمائی، 2 اونٹنیاں اکٹھی میرے پاس موجود تھیں. کہتے حتیٰ جمعتها فی تلک الغزوہ، اور یہ میں نے اونٹنیاں لی ہی غزوہ بدر کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے تھی کہ تبوک جاتے ہوئے ساتھ لے جاؤں گا ان دونوں کو. کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُرِيدُ غزوہ الا ورّا بغیرها، مطلب جب بھی حضور جنگ پر جاتے تو یہی فرمایا کرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے، مثال کے طور پر بدر جانا ہوتا آقا علیہ السلام نے تو لوگوں سے پوچھتے تھے یار نجد کا راستہ کون سا ہے، تاکہ پیچھے منافق جو ہیں وہ بھی قابو رہیں اور جو مشرکین ہیں مکہ مدینہ میں رہنے والے وہ بھی ذرا چوکنے رہیں، وہ کہیں یار ادھر گئے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو کہ پیچھے ان کو کمک پہنچا رہے ہوں مشرکین کو، ان کو پتہ چل جائے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو پیچھے یہ یہاں فساد کھڑا کر دیں. یعنی کہ قریب کے کسی علاقے کا نام لیتے تھے آقا علیہ السلام، انہیں پتہ ہوتا بھائی یہیں گئے ہم بھی واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس سے پوچھا کرتے تھے، حضور بتاتے نہیں تھے کہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ، تاکہ وہ مغالطے میں رہیں اور بات جو ہے وہ بھی حقی سچی ہی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ والا غزوہ جو تھا چونکہ فی حرن شدید واستقبل سفرا بعیدا ومفازا وعدوا کثیرا، بات ہے یہ سفر جو تھا وہ دور کا تھا اور دشمن بھی بہت بڑا تھا، تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ پیش آ گیا. تو آقا علیہ السلام نے فاخبرہم بوجہہ الذی یرید، جس طرف حضور جانا چاہتے تھے حضور نے اس بار اسی طرف ہی خبر دی. آقا علیہ السلام نے یہی بتایا کہ میں اس طرف جا رہا ہوں اور سب نے تیاری کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت کعب فرماتے ہیں اس وقت جو ہے آقا علیہ السلام کے پاس پہلے نہ تو کوئی رجسٹر تھا جس میں نام لکھے جاتے فلاں فلاں بندہ جہاد پہ جا رہا ہے جی، نہ کوئی ایسا نظام تھا جس سے پتہ چل سکے جناب فلاں فلاں گیا فلاں فلاں نہیں گیا. کہتا ہے پول اسی کا ہی کھلتا تھا جس کے متعلق رب کی وحی آ جاتی، یہ بندہ نہیں گیا بھائی، یہ بندہ کہیں دائیں بائیں ہو گیا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوہ، فرماتے ہیں یہ غزوے کا دن وہ وقت تھا حین طابت الثمار والظلال، کہتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں تھی، پھل پک چکے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا. فتجہز رسول اللہ والمسلمون معہ، آقا علیہ السلام نے اور حضور کے صحابہ نے ساتھ تیاری شروع کر دی. کہتے ہیں فتفقت اغدو لکی اتجہز معہم، میں بھی بس تیاری کرنے لگ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھی چلتا ہوں. فارج ولم اقض شیئا، بس ٹائم آ گیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا جی رہتے رہتے. فاقول فی نفسی، میں دل میں کہتا وانا قادر علیہ، پہنچ جاؤں گا، کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس تیز ترار سواریاں ہیں، دوڑاؤں گا پیچھے پہنچ جاؤں گا. فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام اور حضور کے صحابہ وہ روانہ ہو گئے، دور جاتے جاتے یہاں تک کہ حضور تبوک کی جا پہنچے. کہتا میں وہیں، اللہ اکبر کبیرہ. یہ منظر دیکھیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو بیان کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور چلے گئے تو میں باہر گلی میں آتا، مجھے اتنی شرمندگی ہوتی، گلی میں مجھے 2 طرح کے بندے ملتے، پورے مدینے میں 2 طرح کے بندے ملتے. کون کون سے؟ فرماتے احزننی، یہ بات مجھے غمگین کر جاتی، انی لا ارى الا رجلا مغموسا علیہ النفاق او رجلا ممن عذر اللہ من الضعفاء. کہتے ہیں یا تو وہ مجھے بندے دکھائی دیتے جن کے منہ کے اوپر منافقت ملی ہوتی تھی، یا پھر وہ بندے دکھائی دیتے جو کمزور تھے، جن کو اللہ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے تم رہ جاؤ جو تمہیں کچھ نہیں ہے. 2 ہی بندے دکھائی دیتے تھے. اب میں منافقوں میں سے تو تھا نہیں، معذور بھی نہیں تھا. اب ان کو دیکھ دیکھ کے میں بڑا شرمندہ ہوتا، مجھ پہ غم طاری ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. کہتا وہاں گئے تو سارے راستے میں حضور نے میرا نام تک نہیں لیا. ولم یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بالغ تبوک. تبوک جب حضور پہنچ گئے تو وہاں جا کر آقا علیہ السلام ایک بار لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ما فعل کعب، کعب نے کیا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ نہیں پہنچا. فقال رجل من بنی سلمہ، بنی سلمہ کا ایک بندہ بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ حبسہ برداہ ونظرہ فی عتبہ، اس کی جوانی اور اس کا جناب ڈیل ڈول جو ہے اس کی، اور اس کے سونے کپڑے اور چادر، اسی نے اس کو روک رکھا ہے، اسی کے غرور میں مبتلا ہو گیا ہے. میرے پاس تو سونے کپڑے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے جہاد پہ جانے کی. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے یہ بات کی تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس ما قلتا، میں یہ بات تو نے اچھی نہیں کی. اللہ اکبر. واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علمنا علیہ الا خیرا، یا رسول اللہ میں تو کعب کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا.
یہ باتیں جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہیں کعب کے بارے میں. کعب بندہ دل کا اچھا ہے، مومن بندہ ہے. فساکت رسول اللہ، کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. پھر تبوک کا 1 مہینہ پورا گزرا، سفر کا راستہ سارا گزرا. آقا علیہ السلام کی زبان پر میرا نام نہیں ہے، حضور نے میرا نام تک نہیں لیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت کعب فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ حضور کا قافلہ واپس آ رہا ہے، وَتَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ، کہتے ہیں میرے دل میں آنے لگا کہ میں حضور کو کیا کہوں، ایسی بات عذر بہانہ پیش کر دوں جس سے میں حضور ناراض نہ ہوں. کیا ایسی بات کر دوں؟ کہتے میں گھر والوں کے ایک ایک بندے کے پاس جاتا، وَاسْتَعَنْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِّنْ أَهْلِي، اپنے گھر والوں کے پاس جاتا، ایک ایک سے پوچھتا بتاؤ میں حضور کو کیا کہوں جس سے میں بچ جاؤں، حضور ناراض نہ ہوں مجھ. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَقُولُ بِمَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِ غَدًا، کہتے ہیں بس میں نے کہا اب وہ وقت آ گیا ہے، کل کا کل حضور پہنچ جائیں گے، اب میں حضور کی ناراضگی سے نہیں بچ سکتا. کہتے کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آئی، میں نے پکا ذہن بنا لیا میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی کہوں گا حق ہی کہوں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، جھوٹ مجھے نہیں بچا سکتا. کہتے ہیں کہ وَأَصْبَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، حضور تشریف لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. مسجد میں حضور تشریف فرمایا تو 80 سے زائد لوگ اکیلے منافق تھے جو پیچھے تھے. جو پہلے بیان ہو چکا ہے، کچھ منافق آگے معافیا مانگنے لگے، کچھ آئے نہیں. 80 سے زیادہ لوگ آئے آقا علیہ السلام کے پاس، آگے کہنے لگے جی حضور ہمیں یہ مسئلہ تھا. آقا علیہ السلام نے فقابل میں نے وہ ٹھیک ہے جو کہتے ہو تم. آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا میں جو کوئی تم ظاہر کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، لیکن جو تمہارے باطن میں جو کچھ چھپا ہوا میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ تم سے خود ہی پوچھے گا. یہ حضور نے جاتے ہوئے انہیں فرمایا تھا. کہتے ہیں کہ فجے تو ہوں، پھر میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فلما سلمت علیہ، میں نے حضور کو سلام کیا. آقا علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. آج بھی ہم دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں ہمارے جو وہاں جاتے ہیں الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، حضور جواب دیتے ہیں ان کو. کسی دن ہم ایک لمحے کے لیے فکر مند ہوئے ہیں یار حضور نے ہمیں جواب نہیں دیا تو کیا بنے گا ہمارا. جی اور آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو، کوئی یہاں پہ کسی کے پاس آئے سلام کرنے لگے، سلام کرتے وہ ساتھ ہی کیمرہ نکال لے اور سیلفی بنانے لگے، اسے سلام کا جواب ملے گا؟ تو جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ جناب السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، وہ ساتھ موبائل نکال کے سیلفی نکال رہے ہیں، ساتھ موویاں بنا رہے ہیں، کیا بنے گا ان کا؟ یار میں اور آپ جو ہیں ہم میں اتنی غیرت ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے کوئی بندہ موبائل نکال لے تو موبائل نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ہماری اس کے نزدیک اہمیت نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے تو بے وقوف بندہ ہے، میں تو موبائل نکال رہا ہوں اپنا. کسی کا فون آ گیا اس کی اہمیت ہے، آپ کے پاس آیا آپ کی اہمیت نہیں ہے. تو بتائیں میں اور آپ یہ برداشت نہیں کرتے تو امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بندہ موبائل نکال کے کھڑا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ یار حیا نہیں چاہیے، امت کو شرم کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام تبسم تبسم المغضب، آقا علیہ السلام مجھے دیکھ کے مسکرائے، اور حضور کا مسکرانا جو ہے وہ غضبناک تھا. حضور جلال میں مجھے دیکھ کے مسکرائے. اللہ اکبر. حضور میں تعال آیا تو بھی آیا. فجئت امشی حتی جلست بین یدیہ، کہتے ہیں میں چلا تو صحیح حضور کی طرف لیکن زیادہ چل ہی نہیں پایا، وہی بیٹھ گیا نیچے، تھوڑا چل کے بیٹھ گیا میں. فقال علی ما خلفک، مجھے فرمایا حضور نے تو کیوں نہیں آیا بھائی؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک، میں تو نے سواری نہیں خریدی تھی جانے کے لیے؟ فقلت بلا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ انی واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور ہوتا دنیا دار تو میں تو ایسی ایسی باتیں کر لیتا ہوں، اسے مطمئن کر دیتا، لیکن یا رسول اللہ آج آپ کی بارگاہ ہے، اگر میں کوئی ایسی بات کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے خلاف واہی نازل کر کے آپ کو پھر ناراض کر دینا. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سچ ہی بولوں آپ کی بارگاہ میں. سچی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، صرف سستی نے مار دیا مجھے، بس میں رہ گیا ہوں. آقا علیہ السلام نے میں اما ھذا فقط صدقہ، تو نے سچ کہا ہے، فقم، لیکن میری بارگاہ سے کھڑا ہو جا، چلا جا یہاں سے، حتی یقضی اللہ فیک فقم، تو آقا علیہ السلام میں چلا جا یہاں سے جب تک اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں فیصلہ نہ کر. کہتے ہیں فقم تو میں وہاں سے کھڑا ہوا. اللہ اکبر. کہتے ہیں بنی سلمہ کے لوگ جو ہیں وہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے، کہنے لگے یار 80 سے زائد لوگوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عذر پیش کیا ہے، حضور نے بخشش کے لیے دعا کر دی ہے ان کے لیے، اور تو بھی کوئی ایسی بات کر دے یار، جا آقا علیہ السلام کو کہہ دے، تو کوئی بات کر دے. حضور نے ان کے لیے دعا نہیں کی بخشش کی؟ جب حضور بخشش کی دعا کریں گے تو تیرا یہ کہا ہوا جھوٹ جو ہے یہ بھی معاف ہو جائے گا. جا اس طرح آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے تو کیا بنے گا تیرا؟ وہ بھی خیر خواہی کر رہے تھے اپنی طرف سے. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، میرے دل میں ایک دم آیا کہ میں بھی چلا جاؤں حضور کی بارگاہ میں، لیکن میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا جو جواب میں نے دیا حضور کو کسی اور نے بھی یہ جواب دیا ہے؟
انہوں نے کہا ہاں 2 بندوں نے جواب دیا. میں نے پوچھا وہ کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مرارہ ہیں اور ایک ہلال ہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ بندے تھے جو انتہائی نیک تھے اور دونوں جو ہیں یہ بدر میں شریک ہونے والے تھے. میں نے کہا یار چل جو کام ان کا بنے گا وہی میرا بھی بن جائے گا. میں نہیں جاتا حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے. جو میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ہی ٹائم گزرا تھا وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلمین عن کلامنا. آقا علیہ السلام نے ہم تینوں سے صحابہ کر تمام لوگوں کو منع کر دیا کوئی بھی ہم سے بات نہ کرے, کوئی بھی ہم سے نہ بولے. فرماتے ہیں فَاجْتَنَبَ النَّاسِ, لوگ جو ہے نا ہم سے اجنبی ہو گئے. وَتَغَيَّرُوا النَّاسِ, سارے لوگ ہی بدل گئے. حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ, حضرت کعب فرماتے ہیں یہاں تک کہ زمین ہی ہمیں نہیں پہچان رہی تھی, زمین نے پہچاننا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں فما هي التي يعرف فلبسنا على ذلك 50 ليلہ, باتیں کہ 50 راتیں ہماری ایسی گزری ہیں. فما صاحبہ یا فاستقانا, میرے جو 2 ساتھی تھے وہ تو دونوں گھر ہی بیٹھ گئے. وقعدا فی بیوتہما یبکیان, وہ دونوں گھر بیٹھ کے روتے رہے. دیکھیں جی یہ وہ لوگ ہیں جن سے حضور ناراض ہوں میں, کیا حال ہو گیا ان کا. آج ہم نے تو ایک دن سوچا بھی نہیں ہے حضور ہم سے راضی بھی ہیں یا نہیں ہیں. حضور کے سارے نظاموں سے ساری دی ہوئی تربیت سے منہ موڑ کے امتی عاشق رسول ہونے کے دعوے کر رہا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھ گئے گھر میں رونے لگے دونوں ہی. میں کہتے ہیں اشب القوم و اجلدہم, میں جوان بھی تھا اور تکڑا بھی تھا. فکنت اخرج فاشهد الصلاۃ مع المسلمین, میں نکل جاتا تھا واطوف فی الاسواق, گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا, نماز پڑھنے مسجد میں چلا جاتا تھا. ولا یکلمنی احد, لیکن بولتا کوئی نہیں تھا میرے ساتھ, سارے پرے ہو گئے مجھ سے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ پھر وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم علیہ وفی مجلس بعد الصلاۃ, کہتے ہیں نماز پڑھ کے حضور مسجد میں تشریف فرما ہوتے صحابہ کے ساتھ, میں بھی آتا. فاقول فی نفسی, میں حضور کو سلام عرض کرتا, پھر دل میں سوچتا حل حرک شفتیہ برد السلام علی ام لا, میں دیکھتا کہ حضور مجھے سلام کا جواب دیتے ہوئے ہونٹ ہلاتے ہیں نہیں ہلاتے. کہتے میں کنکھیوں کے ساتھ دیکھتا تھا. اللہ اکبر. باتیں پھر جان بوجھ کے ثم اصلی قریبا منہ, آقا علیہ السلام کے قریب جا کر نماز پڑھتا, حضور کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھتا. فاصارکہم نظرا, پھر میں چوری چوری ایسے دیکھتا تھا. فاذا اقبلت علی صلاتی اقبل الیہ, جب میں نماز میں مصروف ہو جاتا تو آقا علیہ السلام میری طرف دیکھتے. وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي, پھر جب حضور دیکھتے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو آقا علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا. فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا طال علی ذلك من جفوۃ الناس, یہاں تک کہ لوگوں کا مجھ سے ناراض ہونا جب طول پکڑ گیا. حتیٰ تصورت جدار حائط ابی قتادہ, تو میں ایک دن حضرت ابو قتادہ جو میرے چچا کے بیٹے تھے ان کی دیوار پر چڑھ گیا. وَأَحَبُّ النَّاسِ الیہ, میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے. فسلمت علیہ, میں نے انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا فواللہ ما رد علیہ السلام, جی فقلت, تو کہتے ہیں میں نے کہا یا ابا قتادہ, ابو قتادہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں, کیا تجھے پتہ نہیں ہے میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. کہتے ہیں فساکت, وہ بولے نہیں ہے مجھ سے, چپ رہے. فعدت, پھر میں نے یہی کہا. فنشدت, میں نے قسم دی. پھر فساکت, پھر بھی خاموش ہیں. پھر میں نے وہی کہا. آگے سے انہوں نے اتنا جواب دیا اللہ و رسول عالم, تجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, یہ وہی زیادہ جانتے ہیں. اللہ جانے اور اس کے رسول جانے تجھے محبت ہے یا نہیں. کہتے ہیں ففادت عینایا, میری آنکھیں بہنے لگی, رونے لگا. فتولیت حتی تصورت الجدار, میں دیوار سے نیچے اتر آیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں اب دیکھیں جی امتحان کیسا ہے. کہتے ہیں فبینا انا امشی بسوق المدینہ, مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا میں, شام کا ایک کسان وہاں آیا, کھانا بیچ رہا تھا. اس نے کہا مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر من یدل علی کعب بن مالک, وہ کعب بن مالک کو راستہ بتا دو مجھے, کہاں رہتا ہے وہ, کہاں گھر ہے اس کا. کہتے ہیں کہ لوگوں نے بتایا کہ یہ گھر ہے اس کا. تو میرے پاس آیا, اس نے آ کے مجھے خط دیا, غسان کے بادشاہ کا, بادشاہ کا خط آ گیا. خط میں کیا لکھو, اما بعد فإنه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك, جی اس نے کہا تیرے صاحب نے, تیرے ساتھی نے, یعنی رسول اللہ علیہ السلام نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, اور تو ذلیل تھوڑا پیدا ہوا ہے, تو عزت والا بندہ ہے, بڑا دنا ہے. فالحق بنا نواسکا, تو ہمارے پاس آ جا, ہم تیری بڑی عزت کریں گے, تجھے حکومت میں حصہ دار بنا دیں گے. فقلت لما قرأت وهذا ايضا من البلاء, حضرت کعب کہتے ہیں میں تو رو پڑا, میں نے کہا یہ تو ایک اور مصیبت آ پڑی ہے.
ہیں؟ کافروں نے مجھے اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ مجھے خرید لیں گے، مجھے میرے حبیب کی بارگاہ سے دور کر لیں گے۔ بتائیں نا بھائی، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وسوسہ آ سکتا تھا، یار رسول اللہ صاحب نہیں بول رہے، پورے مدینہ کوئی نہیں بول رہا مجھ میرے ساتھ، تو میں چلا ہی جاؤں وہاں، میں چھوڑ دوں ان کو۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کے دل میں ایمان تھا۔ یہ غدار قوم اور ہے جو جناب اپنے نبی کو، خدا کو، قرآن کو، دین کو، شریعت کو چھوڑ کے جناب یہودی کی گود میں جا بیٹھی ہے۔ یہ غدار قوم اور ہے۔ یہ سارے لوگ اپنا انجام ذہن میں رکھیں، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے۔ ایسے نہیں جناب دعوے کر کے 2 پلیٹیں جناب 11ویں کی کھیر پکا کے تم بخشے جاؤ گے۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، کہتے ہیں میں نے وہ خط اٹھایا اور تندور میں ڈال دیا۔ میں نے کہا جائیں کفر اور کافروں کی حمایتیں جہنم میں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہیں جی میں ادھر ہی پڑا رہوں گا اپنے حبیب کے دربار میں، ہیں جی کب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کرم فرما دے میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ لیکن ایک افسوس اس بات کا بہت زیادہ ہوا، جس کو انہوں نے بلا فرمایا، یہ مصیبت آ گئی مجھ پر، آزمائش آ گئی کہ اب کافروں نے بھی مجھے اتنا ہلکا سمجھ لیا، اپنے حبیب کو چھوڑ دوں گا میں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں حتی اذا مدت 40 لیلہ من ال50، 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں۔ آج 40 راتیں گزر گئیں تو آقا علیہ السلام کا ایک قاصد آیا، اس نے کہا حضور تجھے حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جا۔ میں نے کہا طلاق دے دوں یا ایسے ہی؟ انہوں نے کہا نا نا نا، بھلے اعتزلھا ولا تقربھا، اس سے دور رہ اور اس کے قریب نہ جانا۔ کہتے ہیں وارسل الیہ صاحبیہ، یہی پیغام میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی گیا، تو میں نے اپنی بیوی کو کہا تو اپنے میکے چلی جا، انہی کے پاس رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، ہلال کا کوئی خادم نہیں ہے اور خود بھی بہت بوڑھا ہے، ضعیف بندہ ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میں اس کی خدمت کر لوں۔ آقا علیہ السلام نے خدمت کر، لیکن اسے اپنے قریب نہ آنے دینا، اپنے قریب نہ آنے دینا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ما بہی حرکت لا شیء، جب سے آپ ناراض ہوئے وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، رو رو کے حال اس کا یہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی حال رہا۔ کہتے ہیں کہ میری گھر والی نے مجھے کہا کہ میں اجازت مانگوں حضور سے تیرے لیے کہ تیری خدمت کر دوں، تو میں نے کہا نا نا نا، میں خود ہی کروں گا، میں جوان بندہ تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر 10 راتیں مزید گزر گئیں، 10 راتیں مزید گزری، 50 دن گزر گئے، 50 راتیں گزری۔ تو کہتے ہیں فلما صلیت صلاۃ الفجر صبح 50 لیلۃ، میں نے 50واں دن جب آیا نا، میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی، وانا علی ظہر بیت من بیوتنا، میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرا دل بہت تنگ ہے، دل بہت تنگ ہے میرا۔ وضاقت علی الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی مجھ پر۔ سمیت صوت صارخ، ایک بندے کی آواز میں نے سنی جو جبل صلا پر اونچی آواز میں کہہ رہا تھا یا کعب بن مالک ابشروا، کعب مبارک ہو تجھے۔ فخررت ساجدہ، کہتے ہیں میں یہ سنتے سجدے میں گر گیا۔ وعرفت ان قد جاء فرج، میں نے یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ گئی۔ وآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوبۃ اللہ علینا، حضور نے مسجد نبوی میں میری توبہ کا اعلان کر دیا۔ فذهب الناس یبشروننا، فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ وذهب قبل صاحبی مبشرون، لوگ جو ہیں وہ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی جانے لگے مبارک دینے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آ گیا گھوڑے پر سوار ہو کر، اس نے مجھے کہا کعب مبارک ہو تجھے۔ کہتے ہیں قسم خدا کی مجھے اتنی خوشی ہوئی، اس کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کے اس کو تحفے میں دے دیے۔ میں نے کہا تو میرے پاس میرے حبیب کا پیغام لایا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ادھار کپڑے مانگے کسی سے، وہ پہن کے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی فوجیں جو ہیں نا وہ آ رہی ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں یہنئونی بالتوبۃ، مجھے آ کے بھی مبارکباد دینے لگے۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو آقا علیہ السلام کے غلام جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں وہ بھاگ کے کھڑے ہوئے، مجھے آ کے انہوں نے سلام کیا۔
کہتے ہیں قسم خدا کی ولا انساہا لطلحہ، طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا. جی آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے مجھے سلام کیا تھا. کہتے میں نے آقا علیہ السلام کو سلام کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، آقا علیہ السلام کا خوشی کی وجہ سے چہرہ مبارکہ چمک اٹھا تھا. کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہیں، آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدت کا امو کا. آقا علیہ السلام نے میں کعب جب سے تیری ماں نے جنم ہے تجھے اس سے سونا دن تو نہیں دیکھا کبھی. یہ دن تیرے لیے بہت بڑا دن ہے. کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اذا سر استنار وجہہ، آقا علیہ السلام جب خوش ہوتے تھے تو آقا علیہ السلام کا چہرہ کانہ قطعۃ قمر، ایسے سونا لگتا تھا جیسے چاند سونا لگ رہا ہو، چاند کی طرح چمکتا تھا. آج بھی کہتے ہیں وہی حال تھا. وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، ہم وہی چیز پہچان رہے تھے. کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی ہے، میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک، نہ اس طرح نہ کر، کچھ رکھ لے اپنے لیے، تجھے ضرورت ہوگی. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے خیبر کا جو مال ہے وہی کافی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ احدث الا صدقا وان من توبتی اللہ احدث الا صدقا ما بقيت فوالله ما اعلم احد من المسلمين بلاه الله في صدق الحديث منذ ذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن مما ابلانی. فرماتے ہیں جو سچ کا نفع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا. ہاں جی آج جناب جشن منائے جا رہے ہیں، حبیب کریم علیہ السلام اتنے خوش ہیں. تھوڑی آزمائش کاٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو گیا اور اس کے حبیب بھی راضی ہو گئے. آگے پھر یہی بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آگے مزید آیا مبارکہ آئے گی تو اس پر کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی امت سے راضی ہو جائے، آقا علیہ السلام بھی راضی ہو جائیں. انہوں نے سارے غزوات میں شرکت کی ہے، مدینہ میں اسلام کے غلبے کا سبب بنے ہیں، ان کا یہ حال ہے. ہم تو غداری کر چکے ہیں آقا علیہ السلام کے نظام سے، ہمارا کیا بنے گا یار؟ ہم نے تو اپنے بچے پیدا ہونے والے بھی اٹھا کے نظام فرنگی کو ان کے سپرد کیے ہیں. ہم اپنے آپ کو نظام جمہوریت کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام کے نظام کے ساتھ ہم نے کب وفا کی؟ ایک دن سوچا بھی نہیں یار ہم نے ہمارے ساتھ کیا بنے گا. وہ اتنے مخلص ہوں کہ ایک لمحے بھر کے لیے ان سے سستی ہو جائے تو 50 دن حضور نہ بولیں تو ہم نے تو 70 سال پوری غداری کی ہے حضور کے نظام کے ساتھ، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.